اللہ 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 اللہ۔ فصل ای ھذا فصل، اس فصل میں بعض کچھ وہ مسائل بیان کیے جائیں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ ان صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض وہ موقع ہیں ممکن ہے کہ بظاہر کسی کو یہ لگے کہ شاید وضو ٹوٹ گیا ہو، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہاں وہ صورتیں بیان کی جائیں گی جن میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ دیکھیں کتاب، عشرۃ اشیاء لا تنقض الوضوء، 10 چیزیں وضو کو نہیں توڑتی ہیں۔ 10 چیزیں وضو کو، یعنی 10 صورتیں وہ بیان کریں گے جن صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ پہلی صورت بیان کی، ظہور دم لم یصل عن محلہ، ظہور دم ایسے خون کا ظاہر ہونا یا خون کا ظاہر ہونا، لم یصل عن محلہ جو اپنی جگہ سے بہے نہ۔ سالہ یسیل و سیلان کا معنی ہوتا ہے بہنا۔ لم یصل جو بہے نہ، عن محلہ اپنی جگہ سے، خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے بہے نہ۔ خون کے ظاہر ہونے نکلنے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے خون کا چھنکنا، اور ایک ہوتا ہے خون کا ظاہر ہونا، اور ایک ہوتا ہے خون کا بہنا۔ چھنکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا سا چمڑا چھلا، بہت ہلکا، تو جو اس کے نیچے خون تھا وہ نظر آنے لگا، حالانکہ وہ اپنی جگہ سے اوپر کو نکل کر نہیں آیا، صرف نظر آ رہا ہے، یہ ہے چھنکنا۔ اور ایک ہے خون کا ظاہر ہونا، جیسے سوئی کسی کے ایسے لگا دی تو خون تھوڑا نکل کر آتا ہے اور وہیں تھوڑا اونچا ہونے کے بعد رک جاتا ہے، وہ کسی طرف بہتا نہیں، نکل کے تو آتا ہے تھوڑا سا لیکن وہیں رکا رہتا ہے، کسی طرف بہتا نہیں ہے، یہ ہے خون کا ظاہر ہونا۔ اور بہنا وہ ہے چوٹ لگی، زیادہ زخم ہوا اور خون نکلا اور بہہ گیا، یا بہنے کی صلاحیت تو مان لو ہتھیلی ہے، بالکل بیچ میں چوٹ لگی، خون نکلا اور ایسے کر لیا ہتھیلی کو آپ نے، اب کہاں کو بہے گا؟ ہے نہیں، وہ تو اسی میں رہے گا، گڈھے میں رہے گا۔ تو اگر اتنا آ گیا جس میں بہنے کی صلاحیت تھی تو بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو 3 صورتیں ہوئیں، اگر خون صرف چھنکا، ہلکا سا چمڑا چھلا، بالکل نہیں نکلا، بس چمڑا ہٹنے کی وجہ سے وہ جگہ دیکھی کہ یہاں خون ہے، تو بالاتفاق ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا خون ہلکا سا نکلا، جسے کہتے ہیں خون کا ظاہر ہونا، لیکن بہا نہیں کسی طرف، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہی صورت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اور اگر خون نکل کر بہہ گیا تب وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا بہا نہیں لیکن بہنے کی صلاحیت اس میں تھی، اتنا تھا، تب بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف نکلا، ظاہر ہوا اور کسی طرف بہا نہیں، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ سبیلین کے علاوہ سے کوئی نجاست نکلے اس وقت وہ ناقض وضو ہے جبکہ وہ بہے ایسے عضو کی طرف جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، اور جو نجاست بہی نہیں اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ظہور دم لم یصل عن محلہ، خون کا ظاہر ہونا جو اپنی جگہ سے نہ بہے۔ ایک صورت، وسقوط لحم من غیر سیلان دم، وسقوط لحم اور گوشت کا گر جانا، من غیر سیلان دم، سیلان کا معنی بھی ہوتا ہے بہنا، من غیر سیلان دم خون کے بہاؤ کے بغیر، گوشت کا گر جانا خون کے بہاؤ کے بغیر، یعنی گوشت کٹ کر گر گیا انسان کے بدن سے کسی حصے کا، لیکن خون بالکل نہیں بہا، خون بالکل نہیں بہا، نہیں نکلا، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں
کہ گوشت کٹ کے گر جائے اور خون نہ بہے، ایسا ممکن ہے۔ ایک بیماری ہوتی ہے جسے نارو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدن میں دانے دانے سے ہوتے ہیں اور ان دانوں سے کچھ تاگے سے نکلتے ہیں، جیسے دھاگا ہوتا ہے نا، تو اس طریقے سے کچھ انسان کے بدن کا ہی حصہ نکلتا ہے اور اس کے ساتھ خون نہیں نکلتا ہے۔ تو اگر وہ دھاگے سے نکلے، ایک بیماری ہوتی تھی ایسی، تو وہ گوشت کا حصہ دھاگے کی طرح نکلا، خون نہیں نکلا اور وہ گر گیا نکل کے، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ خون اس کے بدن میں بہت کم ہو گیا۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں انسان کا پھر بدن گوشت کٹ کٹ کے گرتا ہے، کچھ تو وہ ہوتی ہے سڑتا ہے، مواد بھی نکلتا ہے، اور بعض ایسی صورتیں بھی ممکن ہیں کہ خون مواد نہ نکلے اور گوشت کٹ کے گرے، تو وہی صورت یہاں مراد ہے۔ جیسا کہ ایک بیماری کے بارے میں بہار شریعت میں لکھا ہے، جیسے کہ نارو، تو اس کے حاشیے میں نیچے بیان کیا گیا کہ ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے جس میں دانے دانے ہوتے ہیں، پھر ان دانوں سے دھاگے سے نکلتے ہیں اور ان دھاگوں کے نکلنے سے خون نہیں نکلتا ہے۔ تو بہرحال اگر گوشت کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی ٹکڑا کٹ کر بدن سے جدا ہو کر گر جائے اور خون کا بہاؤ نہ ہو، یعنی خون نہ بہے، بالکل خون نہ بہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ وضو تو اس وقت ٹوٹتا جب خون نکل کر بہتا اور وہ گوشت کا جو حصہ ہے پاک گوشت سے پیدا ہے، پاک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وسقوط لحم، اور گوشت کا گر جانا، من غیر سیلان دم، خون کے بہاؤ کے بغیر، یعنی گوشت گر جائے نکل کر یا کٹ کر اور خون نہ بہے۔ کل عرق المدنی، جیسے کہ عرق مدنی ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے الذی یقال له رشتہ، جسے رشتہ کہا جاتا ہے فارسی زبان میں، جسے فارسی زبان میں رشتہ کہا جاتا ہے اور عربی میں عرق مدنی کہتے ہیں۔ اس بیماری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ گوشت کا کچھ حصہ گرتا اور خون نہیں نکلتا ہے۔ اسی کے بارے میں کہا گیا جسے اردو میں نارو کی بیماری کہتے ہیں۔ تو دو صورتیں ہو گئیں وضو نہ ٹوٹنے کی۔ تیسری وخروج دودۃ، خروج مانے نکلنا، دودۃ مانے ہوتا ہے کیڑا، وخروج دودۃ، اور کیڑے کا نکلنا، من جرح، زخم سے، واذن، اور کان سے، وانف، اور ناک سے۔ اگر زخم سے کیڑے نکلیں ان سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یا کسی کے کان سے کیڑے نکلیں ان سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یا ناک سے کیڑے نکلیں اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ کیڑے گوشت سے ہی پیدا ہوئے، جو اندر سے نکلے پاک گوشت سے، اور ان کے اوپر جو نجاست لگی ہوتی ہے وہ اس قدر نہیں ہوتی کہ وضو کے ٹوٹنے کا حکم دیا جائے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہو جاتی ہیں لوگوں کو، جیسے بعض لوگوں کے بارے میں سنا کہ شوگر کی بیماری جب بڑھ گئی انہیں اور پھر زخم ہو گیا ایسی ویسی جگہ پر، اور پھر وہ زخم خراب ہونے لگا تو اس میں کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایک صاحب نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا ان کی دادی کو یہ بیماری کبھی ہوئی تھی، پرانے زمانے کی بات بیان کی، تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کیڑے پڑ جاتے تھے، بہت پرانے زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں اتنے علاج بھی نہیں تھے، اب تو ہاسپٹل لے جاؤ یا دوائیں ایسی ہیں کہ وہ لگاتے رہو تو کیڑے تو نہیں پڑیں گے۔ بہرحال اگر زخم ایسا ہو گیا خراب، اس میں کیڑے پڑ بھی گئے، اور ایک صاحب اور تھے میں نے دیکھے تھے، مورشش میں تھے، ان کے لڑکے نے میرے سامنے بیان کیا کہ کیڑے ہو جاتے ہیں تو کبھی کبھی نکلنے لگتے ہیں، پیر سڑ رہا تھا ان کا بہت برے طریقے سے کئی سال سے، تو بڑے بڑے لمبے مریض ہوتے ہیں، بڑی بڑی دقتوں میں لوگ ہوتے ہیں۔ بہرحال تو اگر زخم سے کیڑے نکلیں یا کان سے یا ناک سے کوئی بھی دقت ایسی ہو تو پھر ان کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو پلٹی آئے، قے ہو، اور اس میں بہار شریعت میں بھی لکھا سانپ نکلے یا اور کیڑے نکلیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منہ بھر کر قے نہ ہو۔ دیکھیں، ارے کچھ کیڑے ایسے ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں سانپ جیسے ہی ہوتے ہیں، شاید انہیں کو لکھ دیا ہوگا یا سانپ پیٹ میں چلا جائے۔ پہلے بچوں کے کیڑے ہو جاتے تھے نا، نکلتے تھے لمبے لمبے، اب تو شاید ایسا نہیں ہوتا ہے،
اب دوائیں ایسی چل گئی ہیں، پہلے بہت ہوتا تھا بچوں کے ساتھ یہ۔ وخروج دودۃ اور کیڑے کا نکلنا، من جرح زخم سے، و اذن اور کان سے، و انف اور ناک سے، تو کیڑوں کے نکلنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ 3 صورتیں ہو گئیں۔ ومس ذکر اور عضو تناسل کو چھونا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بغیر کسی حائل کے انسان نے اپنے اس خاص حصے کو چھوا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک اس کو چھونے سے شوافے کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو امام اعظم کے یہاں فرمایا گیا بھائی اگر اتنی ناپاک چیز ہے کہ ہاتھ لگاتے ہی تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، کاٹ کے پھینک دو۔ احناف کی طرف سے یہ جواب دیا گیا ہے۔ بھائی جیسے بدن کے اور حصے ہیں، وہ بھی ایک بدن کا حصہ ہے، تو اس کو ہاتھ لگانے سے وضو کیسے ٹوٹ جائے گا؟ حنفیوں کا وضو اتنا کچا ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو احناف کے نزدیک حکم یہ ہے کہ اگر ذکر کو انسان بغیر کسی حائل کے ہاتھ لگا دے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آپ سب جانتے ہی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ومس ذکر اور ذکر کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کتنی صورتوں کا بیان ہو گیا؟ ومس امرأۃ اور عورت کو چھونے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چونکہ شوافے کے نزدیک حکم یہ ہے نا کہ غیر محرم عورت کے اگر آپ نے ہاتھ لگایا، چھو لیا بغیر کسی حائل کے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن احناف کے نزدیک غیر محرم عورت کو بغیر حائل کے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ مگر یہ مت سمجھ لینا اجازت مل گئی ہے کہ وضو نہیں ٹوٹے گا، یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ ومس امرأۃ اور عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، مراد ہے غیر محرم عورت۔ محرم عورت کو چھونے سے تو شوافے کے نزدیک بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وقیء لا یملأ الفم اور قے جو منہ بھر کر نہ ہو، یہ مسئلہ تو کل پڑھائی دیا گیا تھا، چونکہ کل یہ پڑھا تھا قے جو منہ بھر کر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اسی سے یہ سمجھ میں آ گیا کہ جو قے منہ بھر کر نہ ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وقیء لا یملأ الفم اور قے جو منہ بھر کر نہ ہو، لہٰذا یہ مسئلہ یاد رہنا چاہیے، دھوکہ نہ ہو کہ کہیں کسی کو ذرا سی قے ہوئی اور آپ نے کہہ دیا ارے وضو ٹوٹ گیا۔ اور ایسی قے جو منہ بھر کر نہ ہو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وقیء بلغم اور بلغم کی قے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ولو کثیرن اگرچہ زیادہ ہو، اگرچہ منہ بھر کر۔ بلغم کی قے اگرچہ منہ بھر کر ہو تب بھی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس لیے قے کی پیچھے صورتیں بیان کی تھی، کھانے کی قے، پانی کی قے، خون کی قے اور پت کی قے، ان سے ٹوٹتا ہے، لیکن اگر بلغم کی قے ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے اگرچہ زیادہ ہو۔ وَتَمَایُلُ نَائِمٍ احتمل زوال مقعدتہ وَتَمَایُلُ نَائِمٍ، نائم کا معنی سونے والا، تمایل مائل ہونا، جھک جانا، اور سونے والے کا جھک جانا، اس قدر جھک جانا، احتمل زوال مقعدتہ کہ اس کی مقعد کے زائل ہونے کا احتمال، سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ اس کی مقعد کے زائل ہونے کا احتمال ہو، تو ایسی صورت میں بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ جیسے مسجد میں بیٹھے ہیں اور جمعہ کا دن ہے، پھر نیند آ رہی ہے، کبھی ادھر جھکا کبھی ادھر جھکا، تو ایسا لگ رہا ہے جو جھک رہا ہے وہ ادھر سے ادھر کہ اس کا نیچے کا حصہ اٹھ گیا ہوگا زمین سے، اس کی مقعد زائل ہو گئی ہوگی، اس کا احتمال ہے، یقین نہیں ہے بلکہ احتمال ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی صرف احتمال کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ کیا ہے؟ زائل ہونے کا صرف احتمال ہے، تقدم و تاخر نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب عشاء کو آتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار فرماتے۔ احادیث میں ہے کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عشاء کے لیے دیر سے تشریف لاتے تو بیٹھے 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 مسجد میں سونے لگتے، اونگ آنے لگتی، ادھر سے ادھر جھومنے لگتے۔ اس کے بعد جب سرکار علیہ السلام تشریف لاتے، نماز پڑھاتے، سب ایسے ہی نماز پڑھتے، دوبارہ کوئی وضو کرنے نہیں جاتا، تو پتہ لگا بیٹھے بیٹھے اونگنے سے یا مائل ہونے سے، جھک جانے سے، سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔
وَتَمَایُلُ نَائِمٍ احتمل زوال مقعدتہ، اور سونے والے کا جھک جانا، مائل ہونا کہ اس کی مقعد کے اٹھ جانے کا، زائل ہونے کا احتمال ہو، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور متمکن کا سونا، متمکن کی نیند، متمکن وہ انسان جس کی مقعد قرار پذیر ہو، جس کی مقعد قرار پذیر ہو، اس کا سو جانا بھی ناقض وضو نہیں ہے۔ وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ، اگرچہ وہ ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہو، لو ازیلا، اگر اس چیز کو ہٹا لیا جائے، لو ازیلا، اگر اس چیز کو ہٹا دیا جائے، زائل کر دیا جائے، سقطا، تو وہ گر جائے گا۔ ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے کہ اگر اس چیز کو ہٹایا جائے تو وہ گر جائے گا، لیکن اگر مقعد جمی ہے تو پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مان لیجئے یہیں بیٹھا تھا اور ہاتھ رکھ کے وہ ایسے سو گیا، ٹیک لگ اس کے سہارے لیے ہے نا ڈیسک کا، اب اگر پورے طریقے سے سہارا لیے ہے یا سر اس پہ رکھ کے سویا، ہٹا دی جائے تو گر جائے گا نا، لیکن گرا تو نہیں ہے، سو رہا ہے، مقعد قرار پذیر ہے، تو ایسی نیند سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ وَنَوْمُ مُتَمَكِّنٍ، اور ایسی نیند جس میں مقعد قرار پذیر ہو، وَلَوْ مُسْتَنِدًا، یا اس شخص کا سونا جس کی مقعد قرار پذیر ہو، وَلَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ، اگرچہ ایسی چیز سے ٹیک لگائے ہو، لو ازیلا سقطا، کہ اگر اس چیز کو زائل کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے تو یہ گر جائے گا۔ علی الظاہر فیہما، ظاہر الروایہ کے مطابق ان دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ علی الظاہر فیہما، ان دونوں مسئلوں میں ظاہر الروایہ کے مطابق وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دو صورتیں کون سی ہوئیں؟ سونے والے کا اس قدر جھک جانا کہ اس کی مقعد کے اٹھ جانے کا، زائل ہونے کا احتمال ہو، یا ایسے انسان کا سونا جس کی مقعد قرار پذیر ہو، اگرچہ ایسی چیز سے ٹیک لگا کر سو رہا ہے کہ اگر اسے ہٹا لیا جائے تو گر جائے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ آخری صورت، وَنَوْمُ مُصَلٍّ، اور نمازی کا سونا، اور نمازی کا سونا کیسے؟ وَلَوْ رَاكِعًا، اگرچہ رکوع کی حالت میں ہو، او ساجدن، یا سجدے کی حالت میں ہو، علی جہت سنت کے مطابق، اگر سنت کے مطابق رکوع میں ہے، سنت کے مطابق سجدے میں ہے، سجدہ کر رہا ہے سنت کے مطابق، اور سجدہ کرتے کرتے سو گیا، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر سجدے کی حیت ہی بدل دی تو ٹوٹ جائے گا۔ مان لو سجدہ اس نے کیا تو جس طرح کرتے ہیں مرد اس طرح نہیں کیا، بلکہ آرام سے لیٹ گیا، پیٹ کو پیروں پر رکھ دیا اور ہاتھ بچھا دیا اور آرام سے سو رہا، خراٹے مار مار، تو پھر اس کی مقعد تو زمین پر ٹکی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جو سجدے کا سنت مسنون طریقہ تھا اس پر بھی نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ اور نماز پڑھنے والے کا سو جانا، اگر وہ رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو سنت کے مطابق، تو اس کے ذریعے بھی ایسی صورت میں بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ واللہ الموفق، اور اللہ تعالی ہی توفیق دینے والا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟